یہ ایک ایسی خاموشی کی کہانی ہے جس نے سب کچھ بدل دیا۔ اگر تمہیں تمہارا سب سے پیارا چھوڑ دے تو کیسا لگے گا؟ لگتا ہے اسے چھوڑ دیا گیا ہے۔ انہیں کیا خبر تھی؟ یہ خاموشی نہیں، یہ طوفان سے پہلے کا سکون تھا۔ دن گزرے لیکن کوئی آواز نہ آئی۔ اب کیوں نہیں آتی وہ وحی؟ یہ بات ہے اس خاموشی کی جس نے زمین اور آسمان کے درمیان رابطے کو چند دنوں کے لیے کاٹ دیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، اگر تمہیں تمہارا سب سے پیارا انسان چھوڑ دے تو کیسا لگتا ہے؟ لیکن یہاں تو معاملہ کائنات کے مالک کا تھا۔ کاش مکے کے وہ سردار سمجھ پاتے کہ یہ خاموشی کوئی ناراضگی نہیں تھی بلکہ ایک بہت بڑے طوفان سے پہلے کا سکون تھا۔ 15 دن یا شاید اس سے بھی زیادہ جبریل علیہ السلام نہیں آئے۔ وہ فرشتہ جو ہر روز وحی لاتا تھا اب آسمان کے کسی کونے میں خاموش تھا۔ مکے کے کافروں کو جیسے ایک نیا ہتھیار مل گیا۔ اب دیکھتے ہیں وہ کیا جواب دیتا ہے۔ اے محمد، کیا ہوا؟ لگتا ہے تمہارے شیطان نے تمہیں اکیلا چھوڑ دیا۔ اب کیوں نہیں آتی وہ وحی؟ کیوں خاموش ہے تمہارا رب؟ یہ طنز کے تیر تھے جو براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر لگ رہے تھے۔ یا اللہ، یہ کیسا امتحان تھا جب اپنے گھر سے اپنی شریک حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی زبان سے بھی یہ محبت بھرا لیکن دکھ بھرا سوال نکلا کہ یا رسول اللہ، کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا دا؟ یہ بات ہے اس عظیم سورت کی جس نے ٹوٹے ہوئے دلوں کو وہ مرہم دیا جو قیامت تک کے لیے کافی ہو گیا، جس نے دین اور دنیا کو ایک ایسی لڑی میں پرو دیا کہ اب ان کو کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ کیا تھا وہ لٹمس ٹیسٹ جو اس سورت نے ہمیں سکھایا، اور کیوں یہ سورت آج کے دور کے مایوس انسان کے لیے سب سے بڑی ڈھال ہے؟ ان سب سوالوں کے جواب اور اس وحی کے پیچھے چھپا وہ پیار جسے ہم سورہ دہا کہتے ہیں، آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ مکے کی وہ دوپہریں ہمیشہ سے گرم تھیں، لیکن یہ دن کچھ الگ تھے۔ یہ وہ وقت تھا جسے تاریخ فطرت الوحی کے نام سے جانتی ہے۔ وحی کا وہ تسلسل جو تپتی زمین پر بارش کے قطروں کی طرح گرتا تھا، اچانک تھم گیا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے اور پھر ہفتوں گزر گئے۔ غار حرا سے لے کر مکے کی گلیوں تک جبریل کے پروں کی آہٹ کہیں سنائی نہیں دیتی تھی۔ اللہ کے نبی کے لیے یہ خاموشی کسی بڑی آزمائش سے کم نہ تھی۔ وہ ہستی جس کا رابطہ براہ راست عرش بری سے تھا، اب وہ خود کو تنہا محسوس کر رہے تھے۔ دل میں ایک ہی خیال بار بار دستک دیتا تھا، یا اللہ، کیا مجھ سے کوئی بھول ہوئی؟ کیا میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا؟ ابو لہب کی بیوی ام جمیل کچھ عورتوں کے جھرمٹ میں کھڑی طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بات کر رہی ہے۔ ارے او مکہ والو، دیکھا تم نے محمد کا وہ خدا بھر جو اسے قصے سناتا تھا اب اسے چھوڑ کر بھاگ گیا۔ نعوذ باللہ، یہ تانے صرف گلیوں تک محدود نہیں تھے۔ دشمنوں نے اسے ایک پروپیگنڈا بنا لیا تھا۔ وہ جہاں سے گزرتے آوازیں کستے، مذاق اڑاتے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ایک طرف مکے کی تپش تھی اور دوسری طرف ان کے جملوں کی آگ۔ اور پھر وہ وقت آیا جب یہ خاموشی گھر کی دیواروں کے اندر بھی محسوس ہونے لگی۔ سیدہ خدیجہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی طاقت تھیں، ان کے دل میں بھی ایک تڑپ جاگی۔ انہوں نے بڑے نرم مگر بھیگے ہوئے لہجے میں پوچھا، یا رسول اللہ، کئی دن بیت گئے، روح الامین تشریف نہیں لائے، کہیں واقعی آپ کا رب آپ سے جدا تو نہیں ہو گیا؟ کہیں وہ ناراض تو نہیں؟ اس سوال نے جیسے دل کے زخم کو چھو لیا۔ یہ ایک انسان کی تڑپ تھی اپنے خالق کے لیے۔ یہ وہ اندھیری رات تھی جہاں امید کا چراغ مدھم پڑ رہا تھا۔ مکہ کے سردار جشن منا رہے تھے کہ اسلام کا قصہ ختم ہوا، سب ختم ہو گیا، اب کچھ باقی نہیں۔
لیکن انہیں کیا خبر تھی کہ اللہ اپنے محبوب کو ایک ایسی خوشخبری سنانے والا ہے جو قیامت تک آنے والے ہر اداس انسان کا سہارا بننے والی ہے۔ اور پھر مکہ کی فضاؤں میں ایک ایسی آواز گونجی جس نے ساری اداسیاں دھو ڈالی۔ جبرائیل لوٹ آئے تھے، لیکن اس بار وہ صرف وہی نہیں بلکہ اللہ کا محبت نامہ لے کر آئے تھے۔ مکہ کی وہ صبحیں عام صبحوں جیسی نہیں تھیں۔ فضا میں ایک عجیب سی مہک تھی، جیسے فرشتے زمین کی طرف اتر رہے ہوں۔ اداسی کی وہ لمبی رات اب ختم ہونے کو تھی۔ اچانک غار حرا کے سناٹے میں ایک جانی پہچانی خوشبو مہکی، وہی خوشبو جو وحی کے ساتھ آتی تھی۔ روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک بار پھر اللہ کا پیغام لے کر لوٹ آئے تھے، لیکن اس بار جبرائیل علیہ السلام کوئی سخت حکم یا وعید لے کر نہیں آئے تھے۔ اس بار اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک محبت نامہ بھیجا تھا، وہ پیغام جس کی ہر آیت ٹوٹے ہوئے دل کے لیے مرہم تھی۔ جبرائیل علیہ السلام پرسوز اور گرجدار مگر نرم آواز میں بولے، والضحى واللیل اذا سجا، قسم ہے چاشت کے وقت کی اور قسم ہے رات کی جب وہ سکون کے ساتھ چھا جائے۔ اللہ نے ان دو عظیم قسموں سے بات شروع کی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ نے ضحیٰ یعنی دن کی روشنی کی قسم کھا کر دراصل اپنے محبوب کے روشن چہرے کا ذکر کیا، اور رات کی تاریکی کی قسم کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاہ زلفوں کی طرف اشارہ کیا۔ گویا رب کہہ رہا تھا کہ اے میرے محبوب، جس کا چہرہ اتنا روشن ہو اور زلفیں اتنی حسین، اسے بھلا اس کا رب کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اور پھر وہ آیت آئی جس نے مکہ کے مشرکین کے تمام تانے مٹی میں ملا دیے۔ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ آپ سے بیزار ہوا ہے۔ یہ صرف ایک جواب نہیں تھا، یہ ایک اعلان تھا۔ اللہ فرما رہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خاموشی دوری نہیں تھی، یہ تو آنے والی بڑی خوشخبریوں کی تیاری تھی۔ آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا، اتنا عطا کرے گا کہ آپ کا دل خوشی سے بھر جائے گا اور آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس صورت نے بتایا کہ یتیمی کے دنوں میں کس نے سہارا دیا، کس نے بھٹکتے ہوں کو راستہ دکھایا، کس نے فقر اور تنگی میں غنی کیا۔ اللہ نے اپنے پرانے احسانات گنوا کر یقین دلایا کہ جو رب کل ساتھ تھا وہ آج بھی ساتھ ہے اور کل بھی ساتھ رہے گا۔ جب یہ سورت تلاوت کی گئی تو مکہ کی فضاؤں سے اداسی کے بادل چھٹ گئے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں دشمن تنہا کہہ رہے تھے، اب وہ کائنات کی سب سے بڑی طاقت کے سہارے کے ساتھ کھڑے تھے۔ کائنات کی اس بے قرار وسعت میں جہاں اربوں ستارے اور لاتعداد سیارے گردش کر رہے ہیں، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو اس سب کے خالق کے نزدیک کائنات کے تمام خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے؟ وہ سونا چاندی نہیں، وہ زمین و آسمان کی وسعتیں نہیں، بلکہ وہ ایک جان ہے، ایک ایسی مقدس جان جس کی قسم خود اللہ رب العزت نے کھائی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے جا بجا اپنی عظیم نشانیوں کی قسم کھائی ہے، کبھی سورج کی، کبھی چاند کی، کبھی وقت کی، لیکن پوری کتاب میں صرف ایک ہی انسان ہے جس کی زندگی، جس کی سانسوں اور جس کی عمر کی قسم اللہ نے کھائی ہے۔ اللہ نے فرمایا لعمرک، یعنی اے محبوب آپ کی جان کی قسم۔ سورہ ضحیٰ کا نزول اسی عظمت کا ایک نیا باب تھا۔ جب دنیا آپ کو تنہا کہہ کر تنہ کر رہی تھی، تب عرش والا بتا رہا تھا کہ آپ تو وہ ہیں جن کے لیے ہم نے آخرت کو اس دنیا سے کہیں بہتر بنا دیا ہے۔ جس جان کی قسم خود خدا کھا رہا ہو، وہ جان اللہ کو کتنی عزیز ہوگی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ نے جبرائیل سے فرمایا، جاؤ میرے محبوب سے کہو یہ دنیا کی تنگی تو عارضی ہے، ہم نے آپ کے لیے وہ مقام محمود تیار کر رکھا ہے جہاں آپ کی ہر تمنا پوری ہوگی۔ اس صورت میں اللہ نے ایک ایسا وعدہ کیا جو کائنات کا سب سے بڑا وعدہ ہے، وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یعنی ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ عشق رسول رکھنے والے کہتے ہیں کہ اس رضا میں صرف آپ کی اپنی ذات نہیں تھی، بلکہ آپ کی تڑپ اپنی امت کے لیے تھی، اور اللہ تب تک عطا کرتا رہے گا جب تک اس کا محبوب مسکرا کر یہ نہ کہہ دے کہ یا اللہ اب میں راضی ہوں۔ وہ یتیم بچہ جس کا مکہ کی گلیوں میں مذاق اڑایا گیا،
آج وہ اربوں دلوں کی دھڑکن اور کائنات کا مرکز و محور ہے۔ سورہ دحا صرف ایک سورت نہیں، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ جب پوری دنیا ساتھ چھوڑ دے تب بھی وہ رب ساتھ ہوتا ہے جس نے آپ کو چن لیا۔ جس جان کی قسم خود خدا کھائے اس کی قدر ہم اور آپ کیا کریں گے؟ بس اتنا جان لیجئے کہ اگر آپ کا تعلق اس قیمتی جان سے جڑ گیا تو پھر دنیا کی کوئی اداسی، کوئی تانا اور کوئی اندھیرا آپ کا راستہ نہیں روک سکتا۔ آج اس 1400 سال پرانی سورت کا ہماری زندگی میں کیا کام ہے؟ اس میں ہمارے لیے ایک فارمولا ہے، مایوسی گناہ ہے۔ جب آپ کو لگے کہ کوئی راستہ نہیں بچا تو یاد کریں کہ جیسے رات کے بعد صبح آتی ہے ویسے ہی تنگی کے بعد آسانی آئے گی۔ رب کسی کو نہیں چھوڑتا۔ اگر آپ اللہ کے راستے پر ہیں تو لوگ چاہے کچھ بھی کہیں، آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے۔ سورت کے آخر میں اللہ نے فرمایا کہ جیسے میں نے آپ کو یتیم پایا اور سہارا دیا، اب آپ بھی یتیموں پر سختی نہ کرنا اور مانگنے والے کو نہ جھڑکنا۔ سورہ الضحیٰ ہمیں سکھاتی ہے کہ دین اور دنیا کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنا اور ضرورت مند کی مدد کرنا ہی اصل دین ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں اندھیرا چھا گیا ہے تو ایک بار سورہ الضحیٰ ترجمے کے ساتھ پڑھ کر دیکھیں۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ براہ راست آپ سے مخاطب ہے۔